بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینہ کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی وجوہات کے بنا پہ ہوئے. یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آ رہی تھی نکاح کا. اس ضمن میں اما عائشہ کا تذکرہ ہوا. انشاءاللہ وقت پہ اما عائشہ کی پوری تفسیر اور ان کی سیرت کا بھی تذکرہ ہوگا جب بھی ترتیب اس کا نمبر آئے گا. بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا، جبکہ آپ سے عمر میں وہ بہت بڑی تھی، لیکن اس وقت اسلام کو اور آپ کی تقویت کے لیے ایسی ایک عورت کی ضرورت تھی، چونکہ اللہ کو آپ سے ایک بڑا کام لینا تھا، نبوت والا کام. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد آپ زندگی گزار رہے تھے. جتنی بچیاں اور بچے ہوئے وہ سب کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے. صرف ایک بچہ ہے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی گزارنے کے زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے روزانہ عورت دھونی دیا کرتی تھی، وہ خوشبو کے لبان جلایا کرتی تھی. ایک دن دھونی دینے کے موقع پہ کعبہ کا غلاف جل گیا. کعبہ کا غلاف بھی جل گیا اور بہت حصے تک وہ جل گیا. اس کے بعد بارش کے بہت زیادہ ہوتی ہے، سیلاب کا شکل ہو جاتا ہے. خانہ کعبہ اونچی جگہ سے لے کے اعتبار سے وہ نیچی سطح پہ ہے. آج بھی اللہ جن کو وہ سعادت عطا فرمایا ہے گئے ہیں وہ دیکھے ہیں کہ خانہ کعبہ کے حصے میں آنے کے لیے باضابطہ طور پہ مسجد حرام سے داخل ہونے کے بعد زینے سے اترا جاتا ہے، تب خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں. تو خانہ کعبہ نیچے میں ہے، نشیب میں ہے. تو اس زمانے میں ویسا ہی تھا. 9 فٹ جو ہے اس کی لمبائی تھی، اوپر اس کا کوئی چھت نہیں تھا. گویا کہ کعبہ کا جو دیوار تھا وہ 9 فٹ کی اونچائی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوتی ہے اور خوب بارش ہوتی کہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کہ وہاں پانی نہ جائے باندھ رکھا تھا، بنا رکھا تھا. لیکن بارش اتنی ہوئی کہ وہ باندھ ٹوٹ جاتا ہے اور کعبہ کے پاس وہ پانی آ کر جم جاتا اور کعبہ کے کچھ حصے کی دیواریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. جب یہ معاملات پیش آیا تو مکہ والوں نے بیٹھ کر میٹنگیں کی اور یہ بات طے کی کہ ایسا کیا جائے، کعبہ کو منہدم کر کے نئے طریقے سے اس کو بنایا جائے تاکہ اس کی مضبوطی بھی ہو اور بہترین اور مستحکم بن جائے. اس لیے کہ غلاف تو دھونی کی وجہ سے جل گیا، باڑ کی وجہ سے کعبہ کا کچھ حصہ بھی منہدم ہو رہا ہے، خدشہ حالت میں ہو گیا ہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ کعبہ کو توڑے کون، اس کو شہید کون کرے اور اس کو بنائے کیسے. اس لیے کہ اس کی
अंदर एक सांप रहा करता था। वो सांप भी रहने की वजह ये बनी कि काबा का छत तो था नहीं, लोग अपने नियाज और फातिहा और अपने चढ़ावे जो लेकर जाते थे, चाहे वो सोने का सामान हो, कोई दूसरा सामान हो, वो यूं फेंक कर छत था नहीं, दीवार से नीचे डाल दिया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बनु जुरहुम के एक आदमी ने खाना काबा के अंदर चोरी की नीयत से दाखिल हो जाता है और काबा का वो जो मुतबर्रक सामान थे, सोना था, दूसरे जेवरात थे, जो भी नजर नियाज चढ़ाए गए थे, जो कुछ दिया गया था, उसके अंदर से वो सामान चोरी करके निकलने लगता है। लेकिन काबा के चोरी किया तो वो निकल नहीं पाया। काबा के अंदर, उस छत के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर एक कुआं बना हुआ था, वो किसी तरीके से उस कुएं के अंदर गिर जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। जब मौत वाक़ई हो जाती है, लोगों ने जब उसको निकाला तो उसके पास से, चाहे वो उस जमाने में जेब हो या बटुआ हो, कुछ भी हो, बहरहाल जब उसको बाहर निकाला तो देखा कि इसके पास, इसके हाथ में, इसके सामान में काबा का वो कीमती सामान है जो इसने चोरी अपने पास करके रखे हुआ था। अब मक्का वालों को बड़ी फिक्र हुई कि तो अजीब और गरीब बात है कि एक आदमी इतना दिलेर हो गया कि काबा के अंदर घुसकर वो चोरी कर रहा था। अल्लाह ने अपने घर के सामान का हिफाजत किया और इसकी हिफाजत की वजह से इसकी जान चली गई। लेकिन ये मुस्तकिल का मसला है, ये हल कैसे हो? ये तो मक्के वालों का अपना सोच था, लेकिन दूसरे दिन ही लोगों ने देखा कि एक सांप जो शक्ल के एतबार से बिल्कुल बकरी का बच्चा मालूम होता था, और वो चेहरे के एतबार से बकरी का बच्चा और पूरे जिस्म के एतबार से वो सांप था, और कलर उसका सफेद, बिल्कुल सफेद। उसका मामला ये था कि वो जब धूप तेज होता तो वो निकल कर काबा की दीवार पे आकर बैठ जाता। जब वो काबा की दीवार पर बैठता, उस पर धूप की जो है किरणें पड़ती तो बड़ा ही खूबसूरत लगता, बहुत अच्छा लगता देखने में। तो उसका रोज का ये मामूल था, और उससे ये भी हुआ कि लोग समझ गए कि भाई इसके अंदर अब सांप रहा है, वो भी अनोखा सांप, ऐसा सांप जो बिल्कुल सफेद है और देखने के एतबार से, चेहरे के एतबार से बकरी का बच्चा मालूम होता है, पीछे का हिस्सा सांप का है। जब कोई खाना काबा का करीब होता, चाहे उसकी नीयत कुछ भी हो, वो जब करीब होता तो ये अपना इतना फनकार उठाता, फन मारता कि लोग डर से काबा के करीब भी अब नहीं जाते थे। तो लोगों ने कहा कि देखो, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसको बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो सांप है, वो सांप तो किसी को करीब जाने देते ही नहीं है। जो करीब जाए उसे वो मार दे, उसके ऊपर वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे अजीब और गरीब किस्म का सांप है ये सांप। जो जानवर है ना, यही जानवर बाद रिवायतों के मुताबिक कुर्ब क़ियामत के करीब निकलेंगे और निकलकर इंसानों से बात करेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, क़ियामत के करीब एक जानवर निकलेगा और वो जानवर लोगों से बात करेगा। तो फरमाया ये वही सांप है जो आएगा और लोगों से बात करेगा। बहरहाल अब वो सांप है, कोई हिम्मत कैसे करे? लोगों ने कहा पहले एक काम करो। वलीद ने कहा कि देखो एक काम करो, काबा को ढाने का मसला तो बाद में है, पहले उसकी इमारत के लिए पैसे जमा करना, सामान इकट्ठे करना और फिर उसके इंतजामात करना है। उसके बाद जब नंबर आएगा इसके ढाने का तो देखा जाएगा क्या तरीका अपनाना है। लोगों ने कहा ये बात तो अच्छी है, वाकतन पहले तो सामान इकट्ठे करना है। ऐसा करो सब लोग पत्थर उठा कर लाओ, पहले पत्थर जमा कर लिया जाए। पत्थर जमा हो गया। पत्थर जमा होने के बाद अब मसला ये आया कि अब जब हम बनाएंगे तो हमारा तो ये रिवायत रहा है कि हम सिर्फ पत्थर से नहीं बनाते हैं, पत्थर के साथ साथ बीच में हम लोग कीमती लकड़ियां और पाटा दिया करते हैं उसकी हिफाजत के लिए, उसकी दबाव के लिए। तो वो लकड़ियां हमारे पास तो मौजूद है नहीं, उसके इंतजाम का फिक्र किया जाए, उसके लिए सब लोग पैसा जमा करें।
سب لوگ پیسہ جمع کریں، لیکن پیسہ جمع کرنے میں ایک خاص بات یاد رکھیں کہ کوئی آدمی بھی اس میں حرام کا پیسہ نہیں ڈالے گا، نہ کوئی سود کا ڈالے گا، نہ کوئی ظلم کر کے جو چھینا ہے لوگوں سے اس کو ڈالے گا، نہ کوئی جو ہے غلط مال جوئے کے ذریعے کمایا ہے اس کو ڈالے گا۔ ذرا سوچو اس زمانے کے جس کو اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کہا ہے، اس زمانے کے اندر بھی لوگ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ اس میں ہر طرح کا مال نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جیسا چاہیں بس ڈال دیے، دے دیے، لگا دیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے بھی اس بات کی قید لگا دی کہ کوئی طوائف جو اپنے آپ کو بھاڑے پہ چلتی ہے وہ اپنا پیسہ نہیں لگائے گی، جو ایسے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کے پیسے کماتے ہیں وہ نہیں، اپنا خالص مال جو لگا سکتا ہے وہی لگائے۔ لوگوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے، پیسے تو اکٹھے ہو گئے، لیکن دو مسئلہ ان کے سامنے درپیش ہو گیا۔ ایک تو وہ اتنا قیمتی لکڑی لایا کہاں سے جائے، یہاں وہ لکڑی مل نہیں سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کعبہ کو اسی ڈھانچے پہ تیار کرنے کے لیے، مضبوط طریقے سے بنانے کے لیے بہترین مستری کہاں سے لایا جائے۔ اب اس کی میٹنگیں چل ہی رہی تھی کہ اللہ نے غیبانہ طور پہ انتظام کر دیا۔ انتظام یہ ہوا کہ روم سے ایک قافلہ جا رہا تھا، ان کا تجارت کا سامان لاد کر جہاز کے اندر، وہ پانی جہاز کے اندر جا رہا تھا سمندر سے ہوتے ہوئے۔ جدہ کے قریب جب پہنچتا ہے تو وہ ایک جگہ جا کر ٹکرا جاتا ہے، اور ٹکرانے کی وجہ سے اس جہاز میں آگ لگ گئی، وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، لوگ بھاگ نکلے جیسے ادھر۔ تو جہاز کا جو تختہ اور لکڑیاں تھی وہ بڑے قیمتی لکڑیاں، مضبوط لکڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو تو مستقل پانی میں رہنا ہے۔ تو اس اعتبار سے عرب والوں نے کہا کہ دیکھو لگتا یہ ہے کہ ہمارا اس کام سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ ہمارے لیے انتظام کر دیا کہ یہ جہاز برباد ہو گئے ہیں۔ اب ان لکڑیوں کو بیچنے کے لیے ایک آدمی باقوم نامی وہاں ہے جو اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، وہ بھی روم کا رہنے والا ہے، سامان تجارت ان کا بھی تھا اس کے اندر، چلو ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ اب ان سے جا کر بات چیت کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لکڑیاں تو مل ہی گئی، یہ باقوم جو ہے روم کا بہت بڑا کاریگر ہے، اس معنی کر کہ وہ بہت بڑا راج مستری ہے۔ روم کے اندر وہ اپنی مہارت رکھتا تھا، اپنی فنکاری میں، اپنی جو ہے کاریگری میں۔ لوگوں نے بات کیا ان سے کہ بھائی لکڑی ہمیں چاہیے، کیوں چاہیے؟ تو ہمیں کعبہ بنانا ہے۔ کہ بھائی کعبہ بناؤ گے تو کعبہ بنانے والے مستری تمہارے پاس کہنے، اس کے بعد ہم اس کو تلاش کریں گے کہ دیکھو ہم تو تجارت کے لیے جا رہے تھے، ہمارا تو سارا مال ضائع ہو گیا، ہمیں کچھ تو اب کرنا ہے، اور میں پرانا کاریگر ہوں، روم کے اندر ہم سے بڑا کوئی کاریگر نہیں رہا ہے، تو آپ اگر مجھے رکھ لو تو ہمارا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا، جو آپ کو ٹینشن اور پریشانی ہے مستری کا ملنے کا وہ میں ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے اب آپ میرے ساتھ۔ تو گویا کہ پیارے آقا کے زمانے میں جو خانہ کعبہ تعمیر ہوئی اس کے جو راج مستری تھے اس کا نام باقوم تھا، اس نے اس کی تعمیر کی۔ اب یہاں آ گئے، مسئلہ ہو گیا، پاٹا لکڑیاں بھی جمع ہو گئی، پتھریں بھی جمع ہو گیا، پیسے بھی جمع ہو گئے، مستری بھی آ گئے، لیکن اس کے اندر تو سانپ ہے۔ اب اس کے قریب جائے تو کون جائے، ڈھائے تو کرے کون کرے، یہ بات پریشان تھے۔ ولید نے کہا کہ دیکھو اتنے کام ہم لوگوں نے کر لیا ہے، اب جو ہے دیکھا جائے، سوچا جائے، پھر کوئی راستہ نکلے گا سانپ کے بھی ہٹانے کا۔ صبح جب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، سانپ آ کر اسی پھنکار کی طرح آ کر بیٹھ جاتا ہے دیوار پہ۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، لوگ جمع ہو گئے، کسی کی ہمت نہیں ہے قریب جانے کا۔ اچانک ایک پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے جو اس طرف منڈرا رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ آج کہاں سے آ گیا، یہ کس کام کے لیے آیا؟ بس وہ اڑتے 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 قریب آیا اور سانپ کو یوں جھٹکا مارا اور لے کر غائب ہو گیا، چلا گیا۔ لوگوں نے کہا چلو اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ نے ہمارا انتظام کر دیا کہ اب ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھائے گا کون؟ یہ تو بہت مشکل ترین کام تھا،
اس زمانے کے لوگ اس بات کا خیال کیا کرتے تھے چونکہ وہ حقیقت میں اللہ کو ماننے والے تھے اس لیے اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور آج کے جو زمین کے ہمارے علاقے اور ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یہ کسی دھرم کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ جو کچھ مانتے ہیں اپنا پیٹ کو مانتے ہیں، اس لیے کبھی ادھر گرایا کبھی ادھر پڑھایا کبھی ادھر انگلی اٹھایا، چونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، اس نے کسی دھرم کو مانا ہی نہیں۔ اگر کوئی کسی کے دھرم کا ماننے والا ہوگا، مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی بھی دھرم کا اگر وہ ماننے والا اور پیشوا ہوگا، وہ پھر تین نہیں ہوگا تو یاد رکھو وہ کبھی بھی کسی بھی عبادت خانے کی طرف وہ ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، کسی بھی مذہب کے رہنماؤں کے بارے میں وہ زبان کھول ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اپنا پیشوا ہے اور پیشوا بننے میں اس نے پڑھا ہے، تو اگر وہ پڑھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ پیارے آقا کی ذات کیسی ہے، اگر وہ پڑھا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ اماں عائشہ کون ہے، اگر وہ پڑھا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ دین اسلام کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم کسی دوسرے دین و مذہب کو برا بھی مت کہو، اپنی زبان سے اس کے بارے میں اعتراض بھی مت کرو، ہاں اس کے سامنے صحیح بات پیش کرو کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کو تم یہ مت کہو کہ تم جو ہے غلط بھگوانوں کو پوج رہے ہو۔ جب شریعت نے کسی غیر کے پوجنے والوں کے دل کا یہ قدر کیا تو پھر اللہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کا حکم کیسے دے سکتا؟ تو اس زمانے کے یہ بڑے درجے کی جاہل تھے، لیکن اس کا خیال رکھتے تھے کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اگر کوئی اس کے طرف غلط قدمیں اٹھائے گا تو اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ ولید نے بیٹھا اور بیٹھ کر لوگوں سے کہا کہ پہلے یہ بات بتاؤ کہ تمہاری نیت کعبہ کو بنانے میں اللہ کی رضا ہے، پروردگار کی رضا ہے، یا تمہارا بنانا نہیں اس کو اور کمزور اور برباد کرنے کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا ولید میرے سردار آپ کیسی بات کرتے ہو، ہم تو کعبہ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ہم کعبہ کو ایسا مستحکم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی حالات آئے، بارش ہو، کچھ طوفان آئے تو اس سے کعبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو ولید نے کہا اگر تم سب اپنے بات میں پکے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو تو تم سب یہیں بیٹھے رہو، میں آگے بڑھتا ہوں اور کعبہ کی ایک دیوار کو منہدم کرتا ہوں، شہید کرتا ہوں اس نیت سے کہ اس پہ دوبارہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے۔ اور ولید اٹھا اور اٹھ کر جا کر ایک حصے کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے کہا بس آج کام اتنے میں روک دیا جائے، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، دیکھتے ہیں صبح ولید زندہ رہتا ہے یا اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے مر جاتا ہے، اگر زندہ رہتا ہے تو آگے کا پلاننگ ہوگا، زندہ نہیں رہتا ہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ چلے گئے، رات گزر گئی آسانی کے ساتھ، صبح پھر ولید جو ہے اپنے کانے پہ پھوڑا وغیرہ لے کر پہنچ گیا، تو اب ولید کے لوگوں نے ساتھ دیا اور کعبہ کو منہدم اس نیت سے کرنے لگا کہ اب اسے مضبوط بنانی ہے۔ جب اسے مضبوط بنانے کے ارادے سے منہدم کرتا چلا گیا، بالکل زمین بوس کرنے کے بعد اب نیچے جب گیا تو ایک پتھر ایسا ملا جو ہرے رنگ کا پتھر تھا اور اس کو جیسے کوہان ہوتا ہے اونٹ کا اس طریقے سے، اور جس طریقے سے دانت ایک دوسرے میں ملے ہوئے ہیں ایسا ہی ایک پتھر دوسرے پتھر میں ملا ہوا، وہ بنیاد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ لوگوں نے کہا کہ جب مضبوط کرنا ہے تو اس بنیاد کو بھی نکالا جائے، پتھر کو کھینچا جائے۔ پتھر کو نکالنے کے لیے بڑی کوشش کرنے کے بعد جب بڑا زور لگایا اور اسے کھینچا، جب اس کی کھینچائی ہوئی تو وہ پتھر تو نہیں نکلا، ہاں پورے مکہ کے اندر زبردست زلزلہ آ گیا، اتنا بھیانک زلزلہ آیا کہ پورا مکہ لرز گیا اور کانپ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھ یہ اصل بنیاد ہے، اسے ہمیں توڑنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں تک ہمیں اجازت تھی اللہ نے میرا ساتھ دیا، اب یہاں پہ کرنے سے زلزلے آ رہے ہیں، اب ہم یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے، اب یہاں سے چھوڑ دو۔ لیکن ایک پتھر یوں ابو قبیس کی طرف رکھا ہوا تھا، جو پہاڑی ہے ابو قبیس، اس کے رخ کی طرف ایک پتھر اسی بنیاد پہ رکھا ہوا تھا، تو اس پتھر کو جب ہٹایا گیا تو اس کے اندر سے ایک پرچہ نکلا، اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ میں کعبہ کا رب ہوں،
میں ہی اللہ ہوں، میں نے ہی اس کعبہ کی بنیاد رکھوایا، تم اچھے نیت سے اس کی تعمیر کرو۔ اور جو ایک سطر یہ، دوسرا سطر میں یہ لکھا ہوا تھا دنیا کے اندر جو جیسا بوئے گا آخرت میں وہ ویسے ہی کاٹے گا، اس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو اب ہمیں یہاں سے اپنا کام شروع کرنا ہے، اب یہاں سے ہمارا جگہ مل گیا ہے، اب ہم اس کے آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں بنیاد مل گیا اور یہ بنیاد مضبوط ہے، اس بنیاد کے اندر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی، وہ باقوم جو آیا ہوا تھا مستری وہ، اور پھر اتفاق کہیے اللہ کے طرف سے ایک فیصلہ کہیے کہ عرب کے اندر بھی ایک باقوم نام کا ہی ایک اور تھوڑے کم ہلکے راج مستری تھا۔ جب اس نے سنا کہ باقوم نامی ایک روم کا آیا ہوا مستری خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تو وہ بھی آ گیا اور کہا میرا بھی نام باقوم ہے، میرا بھی لائن یہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ تم بڑے مستری ہو میں چھوٹا ہوں، یوں کہہ لو کہ وہ لیبر ہوگا۔ اس نے کہا تو وہ بھی ساتھ میں مل کر کام کرنے لگا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی، لیکن یہ بات کی شرط تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنا خالص مال لگایا جائے گا۔ جب کعبہ کی تعمیر ہونے لگی، بنیاد پہ اٹھے جانے لگا، تو پھر یہ بھی طے ہوا کہ اب جو ہم خانہ کعبہ کو بنائیں گے تو اتنا اونچا بنائیں گے کہ کوئی داخل ہونے والا اس کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے دروازے بھی بہت اونچے ہیں۔ جو گئے ہیں اللہ جن کو موقع دیا ہے، اللہ سعادت دیا، اللہ ہم سب کو وہاں حاضری کی بار بار توفیق نصیب فرماوے، اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ تو ہم جا کر اس گھر کو دیکھیں گے، وہ دروازہ بھی اتنا اونچے پہ ہے کہ لمبا آدمی بھی بہت مشکل سے اس کے چوکھٹ تک پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے کعبہ کے دروازہ اتنا اونچا کر دیا کہ اس کے دروازے اتنے اونچے کر دیے جائیں کہ بغیر زینہ اور سیڑھی لگائے کوئی آدمی اندر جا ہی نہ پائے، نہ کوئی جا پائے گا، نہ کوئی چوری کرنے کی نیت کرے گا۔ اس لیے کعبہ کو اس انداز سے بنایا جائے، اسی انداز سے کعبہ بنایا گیا، لیکن مال گھٹ گیا، پیسہ گھٹ گئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا دیکھو اللہ چاہتا تو اس کے اندر برکت ڈال دیتا، گھٹنے کی کوئی سوال ہی نہیں تھی، لیکن اللہ کو معلوم تھا اور اللہ جانتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ کسی طرح بھی میرے گھر کی زیارت کے لیے آنے کی کوشش کریں گے اور آئیں گے، لیکن دروازہ اتنا اونچا ہے اور ان کی پہنچ اتنی نیچے ہوگی کہ وہ اتنے مقام تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، تو وہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسا کیا جائے، کعبہ کو چھوٹا کر کے ایک حصہ عام آنے والے میرے محبت کرنے والوں کو بنا دیا جائے، جس کو دنیا حتیم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حتیم اصل میں کعبہ کا ہی حصہ تھا اور وہ پورا کعبہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ کعبہ کاٹ کر آدھے حصے میں ہو گیا، اور وہ حصہ حتیم کا جو مقام ابراہیمی سے قریب ہے ملا ہوا ہے، اس حصے کو اللہ نے خانہ کعبہ کے ہاف باؤنڈری کے ساتھ کروا دیا۔ لوگ جاتے ہیں اور اس کے اندر جا کر دعائیں مانگتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، موقع مل جاتا ہے اس کے اندر داخل ہونے کا۔ تو گویا کہ اللہ نے ہم سے اور آپ سے اپنی محبت پیش کیا اور کہا اے میرے بندے، جب تم میرے محبت میں تڑپ کر بے چین ہو کر اور بلک کر میرے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے آنگن میں آنے کا موقع دیں گے۔ تم میرے گھر کی باؤنڈری کے اندر آ جانا، تم میرے گھر کی چہار دیواری کے اندر آ جانا، اس لیے کہ تم بہت کوشش کر کے ایک ایک روپے جوڑ کر رکھ کر کے اور نہ معلوم کتنے منتوں اور دعاؤں اور امیدوں کے بعد تم یہاں تک کے سفر کر کے آئے ہو، اور اگر کعبہ پورا بنا دوں گا تو پھر تم کعبے کے اندر داخل نہیں ہو پاؤ گے، تم میرے گھر کو دور سے دیکھو گے، چھوؤ گے لیکن اندر نہیں جا پاؤ گے۔ اس لیے میرے اے غریب بندے، جس کو ہم نے غربت تو دیا ہے لیکن محبت کا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ تم اس محبت میں تڑپ کر آؤ گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کا پیسہ کم کر دیتے ہیں تاکہ وہ خود بخود حتیم کا حصہ چھوڑ دے اور تم آ کر اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور داخل ہو کر نماز پڑھ لو۔ تم اس کے اندر داخل ہو کر میزاب رحمت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ لو۔ اب تو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اب مسئلہ آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا۔
حجر اسود جہاں پہ لگایا گیا اس حصے کو مضبوط کرنے کے غرض سے کہ اسے مضبوط کر دیا جائے، اس کی باؤنڈری یعنی اس حصے کو چاندی سے گھیر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود نصب کیا گیا تاکہ ڈائریکٹ اس کے اندر پانی اور دوسری چیزوں کی اثر نہ پڑے۔ وہ چاندی یوں پتھر ابھرا ہوا ہے اور حجر اسود اس کے اندر یوں ہے، جیسے دیکھنے میں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی باہر ہے، لیکن وہ اس کا حلقہ اپنی زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ کہیں گے اس کا فرما بنا کر کے چاندی سے کر دیا اور اس کے اندر حجر اسود کو نصب کر دیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اب حجر اسود کو نصب کون کرے؟ پورا مکہ مل کر اس کی تعمیر کیا ہے۔ ہر ایک کی خواہش اور چاہت یہ ہے کہ ہم جو ہے حجر اسود کو نصب کریں گے، یہ مقام ہمیں حاصل ہو کہ ہمارے خاندان کو یہ مقام ملے کہ حجر اسود کو نصب فلاں قبیلے والوں نے کیا تھا۔ ہر ایک آپس میں جھگڑے کرنے لگے۔ کعبہ تو بن گیا لیکن اب حجر اسود کے نصب کرنے میں اتنی بات بڑھ گئی کہ اس زمانے میں لوگ قسمیں کھاتے تھے اس انداز سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ پیالے میں خون لے لیتے اور یوں انگلیاں ڈبا کر قسم کھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہاڑ تو ادھر سے ادھر ہو جائے گا لیکن اس کی قسم ٹوٹ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان نے قسم کھا لیا ہے انگلی ڈال کر خون کے اندر۔ اس کے اشارہ یہ ہوتا کہ خون کی ندیاں تو بہ جائے گی لیکن ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے خون میں انگلی ڈال دیا کہ خون تو بہا دیں گے لیکن بات مانیں گے نہیں۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہر قبیلہ والے کی انگلیاں خون کے پیالے میں، ہر ایک خون بہانے کو تیار ہے۔ تو ولید نے کہا کہ دیکھو ایسا کیا جائے، اس فیصلے کو اس بات پہ چھوڑ دی جائے کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبہ کی طرف سے آتے ہوئے ہمیں دکھے گا ہم اس کو اپنا فیصل مان لیں گے، اور وہ جو فیصلہ کر لے گا ہم تمام قبیلہ مان لیں گے ان کے فیصلے کو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، چلیے اپنے اپنے گھر میں دیکھتے صبح کون آتا ہے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور جب سب آئے تو دیکھ رہے کہ اس طرف سے آنے والا کوئی اور نہیں، امام النبیین فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ اس طرف سے آ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا اب تو ہمارا مسئلہ حل، اس لیے کہ امین و صادق آ رہے ہیں، اب تو ہمارا فیصلہ بالکل انصاف کا ہوگا، اس لیے کہ ہم میں سے سب سے سچا انسان آ رہا ہے، اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان چیزوں سے سمجھ میں آتی واقعتاً سارا نظام کا چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پاکیزہ پتھر جس کو میں نے جنت سے بھیجا، جن کے اندر یہ مقناطیسی رکھا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچتا ہے، اس پتھر کو کوئی اور نصب نہ کرے بلکہ اس پتھر کو تو امام النبیین نصب کرے۔ پیارے آقا آئے، لوگوں سے کہیں کیا بات ہے؟ بات یہ ہے پتھر کا رکھنے کا۔ آپ نے اپنے چادر اٹھایا جو بچھا دی، بچھا کر پتھر یہ رکھ دیا اور کہا سارے قبیلے کے سردار لوگ آئے اور چادر کو پکڑ لیں۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ بھئی پتھر لے جانے کا موقع ہمیں بھی مل گیا، ہمیں بھی مل گیا، ہمیں بھی مل گیا۔ اب سارے لوگ مل کر اس چادر کو پکڑ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ اب جب وہاں لے کر پہنچے پیارے آقا نے یوں اٹھایا اور یوں نصب کر دیا، جھگڑے بھی ختم ہو گئے اور سب خوش اس بات پہ ہو گیا کہ واقعتاً محمد کا فیصلہ، خون کی ندیاں بہ رہی تھی اور بہنے کو تیار تھی، ایک سیکنڈ نہیں لگا، ایسا فیصلہ کیا کہ سب اس میں شریک ہو گئے پتھر کے اٹھانے میں اور لے جانے میں، اور سب کو وہ اعزاز مل گیا۔ سب قبیلے والے یہ کہیں گے کہ پتھر تو ہم لے کر گئے تھے حجر اسود تک، یہ مقام اور اعزاز سب کو ملا اور کوئی جھگڑا کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور اللہ نے بھی یہ کر کے دکھایا کہ نہیں، وہ پاکیزہ پتھر پاکیزہ ہاتھ رکھے اور اپنے محبوب کے ذریعے اس پتھر کو نصب کروایا۔ یہ معاملہ یہ پیارے آقا کی ذہانت اور پیارے آقا کی صداقت اور پیارے آقا کی امانت اور پیارے آقا کی سمجھ کے اعتبار سے اللہ نے اس معاملے کو اتنے آسانی سے حل کر دیا جس کے لیے خون کی ندیاں بہ رہی تھی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور وہ حتیم کا حصہ چھوٹ گیا، جس حتیم کے
کے حصے میں عام مسلمان جا کر نماز پڑھتا ہے، لیکن ہم جس ملک کے اندر ہیں ہم قابل مبارکباد اس اعتبار سے ہیں کہ عرب کے اندر بھی رہنے والے لوگ، مکہ کے اندر بھی رہنے والے لوگ، ہر ایک کو کعبہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، نہیں جا پاتا ہے، لیکن ہم آپ قابل مبارکباد اس معنی کر ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت ایسی گزری ہے جن کو اللہ نے خانہ کعبہ میں جانے کا موقع عنایت فرمایا، وہ ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، جن کو اللہ نے کعبہ کی چابی دلوائی اور پیارے آقا کے وہ عاشق کعبہ کو کھولتے ہیں تو مکہ عرب کے نہیں مکہ کے رہنے والے بڑے بڑے لوگ اور علماء آپ سے سفارش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہمیں بھی اپنے ساتھ کعبہ دکھا دیجیے اندر۔ تو ہم قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ نے ہماری زمین میں ایسی ہستیوں کو بھی پیدا کیا ہے جنہیں کعبہ کی چابی دی گئی ہے اور وہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس لیے ہم اپنی نسبت اور اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کوئی معمولی دیش اور ملک میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو ایسے ملک میں رہنے والے ہیں جہاں کے ایمان والے اور جہاں کے علماء کو اللہ نے وہ اعجاز عطا فرمایا ہے جو اعجاز اور جگہوں کو نہیں ملتا۔ تو ہم کعبہ کے اندر تو نہیں گئے لیکن کعبہ کی بیٹیاں مسجدیں موجود ہے، ہم اس کے اندر جایا کریں۔ ہم ہفتے میں جانے والی عادت نہ بنائیں، ہم تو روزانہ 5 وقت جانے کی عادت بنائیں اور کہیں اللہ سے، اے اللہ میرے اختیار میں تیرے گھر تک آنے کے واسطے اور راستے تھے، میں آ گیا، اصل جو اس کا مرکز اور گھر تیرا ہے وہاں جانے کے راستے آپ پیدا کر دیں۔ یہاں تو ہم آئیں، اپنی مسجدوں کو تو آباد کریں۔ آج ہماری مسجدیں کس اعتبار سے آباد ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، ہماری اتنی بڑی بستی کے اعتبار سے نمازیوں کی تعداد اور مسجد میں آنا اور مسجد کے اعمال سے جڑنا اگر پرسنٹیج نکالیں تو 0 بھی نہ آئے، 0 بھی نہ آئے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر اونچے اونچے خواب دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مساجد کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ ہم تو مسجد کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کے خاص بندے اس وقت بنیں گے جب ہمارا رشتہ اللہ کے گھر سے ہوگا، جب ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان والوں کی پہچان تو پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ ایمان کی پہچان اور ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جو مسجد آتا جاتا ہو، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہو، ایسے لوگوں کو ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ ایماندار ہے، ایمان والا ہے۔ لیکن جس کا رشتہ صرف جمعہ ہو اور وہی بھاگم بھاگ کی 2 رکعت ہو، وہ اپنے ایمان کے بارے میں خود جائزہ لے۔ اللہ سمجھ کے توفیق۔